اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ اس کو میں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دوران بہت زیادہ سنا۔ آج کل پتہ نہیں کون سی آیت پڑھتے ہوں گے، لیکن اس وقت یہ آیت پڑھتے تھے اور بہت ہی زبردست انداز سے اس کا ترجمہ اردو اور انگلش میں پڑھا جاتا تھا، خاص کر صوبیدار میجر جب وہ پریڈ کروا رہے ہوتے تھے اور پریکٹس کروا رہے ہوتے تھے بار بار کہ مسلمانوں جس قدر تم سے ہو سکے کافروں کے مقابلے میں اپنی قوت اور طاقت یعنی تیار گھوڑوں کے ساتھ، یعنی پوری جنگی تیاری کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رکھو، تاکہ اللہ کے دشمنوں اور ان دشمنوں کو جو تمہارے دشمن ہیں ان کے اوپر ہیبت طاری ہو، خوفزدہ رہیں، جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے۔ اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ذرا برابر ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ تو اس وقت سے یہ آیت یاد ہے۔ انگلش کے اندر بھی اس کا ترجمہ بڑے جوش سے "And whatsoever you will spend in the cause of Allah shall be repaid to you"، یعنی جو کچھ تمہیں اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے اور تمہیں واپس کیا جائے گا۔ اور پہلے اسے میں "And make ready your strength to strike terror in the hearts of enemies of Allah and your enemies, and other beside them whom you know not, but Allah knows. And whatsoever you will spend in the cause of Allah shall be repaid to you, and you shall not be treated unjustly"۔ تو پہلی دفعہ میں نے یہ لفظ ٹیرر سنا تھا وہاں، یعنی ٹیرر خوف و ہراس طاری ہو جائے، خوف زدہ کرنے کے لیے، یعنی جس طرح پولیس کو دیکھ کے چور کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر گویا ٹیرر طاری ہو جاتا ہے۔ تو ہر غلط آدمی کو خوف زدہ ہونا چاہیے، ایک اچھے آدمی کو دیکھ کے یا صحیح آدمی کو۔ اس معنوں میں اسلام کا یہ نقطہ نظر ہے۔ اور دوسرا لفظ میں نے یہ سنا تھا، عام طور پر وہ جو ہمارے سینئر ہوتے تھے، بٹالین سارجنٹ میجر یا اس طرح کے جو سارجنٹ وغیرہ، تو وہ کئی دفعہ جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے اس میں یہ بات کہہ دیتے تھے کہ "I am the biggest terror in this academy"، یعنی میں سب سے بڑا ٹیرر ہوں، یعنی مجھے دیکھ کے لوگوں پر یا کیڈٹس کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور تم میرے سے نہیں ڈرتے ہو، اس انداز سے۔ یا کسی کو اگر وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہو کسی جونیئر کو اور وہ ذرا غلط حرکتیں کرے تو اس سے پوچھا جاتا تھا "Are you terror"، یعنی کیا تم بدماش ہو؟ تو آگے سے کہتا تھا "No sir". تو یعنی یہ 3 مرتبہ میں نے لفظ وہاں سنا ہے۔ باقی جب ہم پریکٹیکل لائف کے اندر آئے ہیں تو یہ لفظ جس طرح مسلمانوں کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ ٹیرر ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، اور اسلامک فوبیا جو پھیلا ہوا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک یہ ماحول بنا ہے، اور خالص مسلمانوں کی اپنی کمزوری کی وجہ سے اور کافروں مشرکوں کی چالاکی کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ حالانکہ ان کو کھل کے بیان کرنا چاہیے تھا کہ یہ ٹیرر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر شرک کے خلاف ہیں، ہر کفر کے ہم خلاف ہیں، اور ہمارا رعب اور دبدبہ تمہارے اوپر ہونا چاہیے، ہر کافر مشرک کے اوپر رعب اور دبدبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے مسلمانوں کو کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، حتیٰ کہ یہ کافر اور مشرک چھوٹے بن کے جزیہ رہیں، یعنی ذلیل و خوار ہوں، اور جب تک یہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے اوپر اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم مسلمانوں ایمان لائے ہو، تو پھر یہ تمہارے بھائی ہیں، پھر ان کے حقوق تمہارے حقوق بالکل برابر ہیں۔ تو یہ ایک فلسفہ ہے اسلام کا، جو جنگوں کا یا جہاد کا۔
جب یہ مسلمانوں کے اندر عقیدے کی خرابی آئی ہے، یہ مشرک بن گئے ہیں، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور داتا اور دستگیر اور مشکل کشا اور حاجت روا یہ بنا لیے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کے اندر سے روح ختم ہو گئی ہے. ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں. حتیٰ کہ مدینہ ریاست بنانے کی بھی جب کوشش کریں گے تو اپنا جو پورا پاکستان ہے اس کو شرک اور کفر کا انہوں نے گڑھ بنایا ہوا ہے، گویا کہ پوری طرح قلعہ ہے بتوں کا. لیکن ان کی بتوں کی شکل ذرا مختلف ہے. انڈیا والوں کو کہتے ہیں وہ بت پرست ہیں، اور خود کیا ہیں؟ قبر پرست، مزار پرست، گنبد پرست، جمہوریت پرست. یہ سارے بت ہیں. پیر پرست اور تعویذ پرست، وطن پرست. یاد رکھیے وطن پرستی بھی بت پرستی ہے. اسلام کا فلسفہ یہ ہے سارا جہاں ہمارا، پوری زمین ہے، یہ ہمارے مالک اور خالق کی بنائی ہوئی زمین ہے، اور یہ ہماری زمین ہے، مسلمانوں کی زمین ہے سمجھ لیجیے. اور جہاں بھی جائیں گے اللہ ہی کی کبریائی کو بیان کریں گے، اللہ کی توحید کو بیان کریں گے. باقی یہ وقتی طور کا معاملہ ہے. اللہ کے دشمنوں کو اگر صرف یہاں رہنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بدماشی کرنا شروع کر دیں اور یہ اللہ کے خلاف بغاوت کر دیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہو. ایسی بات نہیں ہے. پہلے ان کو ایمان کی دعوت دی جائے گی، احساس دلایا جائے گا کہ غور کرو یہ زمین کس نے پیدا کی ہے، خود تمہیں کس نے پیدا کیا. کبھی سوچا ہے جو کھاتے ہو، کتنی کتنی بڑی بلڈنگوں کے اندر رہتے ہو، بڑی بڑی آسائشیں جو تمہیں ملی ہوئی یہ تمہاری مورتیوں نے دی ہیں، تمہاری قبروں اور آستانوں نے تمہیں دی ہیں، یا ماں کے پیٹ سے ساتھ لے کر آئے تھے. تو اس طریقے سے ایک دعوت کا معاملہ ہے، اور ہر لیول کی دعوت ہوگی، چھوٹے لیول پر بھی، اور جہاں جہاں انسان کی اپنی ہو. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخشا ہے تو اس کو اس لیول کی پھر دعوت دینی چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہ دعوت کیا دیں گے، یہ خود جو ہے ذہنی مروبیت کا شکار ہیں. ذرا سا کوئی پینٹ شرٹ ٹائی بن کے آ جائے تو یہ مرعوب ہو جاتے ہیں اس سے، اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں ہم لبرل ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم وہ ہیں. اصل میں ان کو اپنے دین کی سمجھ ہی نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے جو OIC کانفرنس کے اندر ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو دینی باتیں کتنی بتائیں، لیکن وہ روح نہیں بتائی جو ایمان کی اصل ہے. کہ آخر مکہ کے اندر 13 سال نبی علیہ السلام نے کیا ماریں کھائی تھیں، کس طریقے سے، کس نقطے کے اوپر وہ دعوت اٹھی تھی. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ساتھ یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، پکارتے ہو، یہ 360 مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، جو چیز بھی ہے اللہ کے علاوہ جس کو پوجا جا رہا ہو، یہ بت ہے، اس کو ٹھوکر کے ساتھ اپنے راستے سے ہٹاؤ، تب تم اللہ کے بندے بن سکتے ہو. لیکن اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا ہے. نہ عمران خان صاحب کرتے ہیں، نہ فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں، نہ طاہر القادری کرتے ہیں، نہ طارق جمیل کرتے ہیں. اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. نہ تقی عثمانی کی بس کی بات ہے. یہ کیا کریں گے جی، وہ دیکھو جی، وہ ایکویلٹی تھی جی، وہ جی سب کو ایک جیسا سمجھا جاتا تھا جی. وہ غریبوں کو اوپر اٹھانے کے لیے نبی علیہ السلام نے وہ سارا کچھ کیا تھا، غریبوں کو اٹھانے کا. اور غریبوں کو اٹھانے، غریب خود اٹھیں گے. اور اگر پوری زندگی بھی غربت میں گزر جائے، کتنے تھے اصحاب صفا تھے، ان کی زندگیاں غربت میں گزر گئی، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا اپنا مقام بنا کے چلے گئے. اور پھر یہ بھی بہت کہا جاتا ہے کہ جو بھی نبی علیہ السلام کا ساتھی بنتا تھا وہ لیڈر بن جاتا تھا، وہ عظیم لیڈر بن جاتا تھا. عظیم لیڈر اس لیے بنتا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا سے، بتوں کی بندگی سے، اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بندگی سے وہ توبہ طائب ہو جاتا تھا، تھوکتا تھا غیر اللہ کی بندگی کے اوپر، اور وہ لا الہ الا اللہ کا شیدائی ہو جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. آج مزاروں کے سامنے جا کے جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور عالم دین ان کو سجدے ثابت کرتے ہیں اور عوام سجدے کرتی ہے. پہلے مجرم یہ عالم دین ہیں جنہوں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ انسان کو سجدہ کر سکتا ہے. نبیوں نے نبیوں کے سجدے کیے تھے. پھر یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں، پھر یعقوب علیہ السلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں، دیکھو وہ سجدہ نہیں ہوا تھا. اور بے ایمانو، وہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا. سب نے مل کر، پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا تھا شکر گزاری کے طور پر، جو اس خاندان کے اوپر رحمتیں کی اللہ تعالیٰ نے.
باقی وہ جو بچپن میں خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے اور والد محترم کو بتایا، وہ ایک ادب و احترام کا انداز تھا. سورج چاند ستارے نیچے جھکے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ سورج چاند ستارے آگے سجدے کر رہے تھے. خواب دیکھا تھا، اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے. یعقوب علیہ السلام نے سورہ یوسف کی 6 نمبر آیت کے اندر اس کی تعبیر اسی وقت بتا دی تھی کہ میرے بچے یہ ہونے والا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فضیلت عطا فرمائے گا، تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا، دانائی یعنی وزڈم عطا فرمائے گا، اقتدار بخشے گا تجھے اللہ تعالیٰ. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دے دیا تو پورا خاندان شکر گزاری کے طور پر وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا، وہ اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدے میں گر گئے. لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. اور جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. پھر دوسری دلیل یہ لاتے ہیں، دیکھو فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا تھا آدم علیہ السلام کو. اور بے ایمانو تم فرشتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہاں شاہانہ انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو حکم دیا. باقی کیوں حکم دیا اللہ جانتا، اس کی تفصیل نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے. اور سجدہ کیسے ہوا کوئی تفصیل نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے. ہم وہ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. کیا وہ سجدہ اس لیے ہوا تھا کہ آج دنیا کے اندر جب تم مشرکو ایک دوسرے کو سجدے کرو گے اللہ کے مقابلے میں، نبیوں اور ولیوں کو سجدے جب کرو گے اور جب دوسرے تمہیں مشرک کہیں گے تو اس وقت کہو گے دیکھو آدم علیہ السلام کو نہیں ہوا تھا. تو یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے جو اس انداز سے اس کو دلیل پکڑی. اس انداز سے وہ ایک یونیک واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے اس کو بیان کیا ہے ابلیس کی کبر کو باہر لانے کے لیے، تو وہاں ابلیس کو حکم تھا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا تو کافر. اور تمہیں کہا گیا ہے کہ کسی کو سجدہ نہ کرو انسانوں، تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے کرو گے تو کافر کہلاؤ گے. یہ سادہ سادہ باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے.